بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب یقوم عن یمین الامام بحذائہ سواء اے متساویا اذا کان الامام اذا کان اثنین، جب دو ہی شخص ہوں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو مقتدی امام کے داہنے برابر کھڑا ہو، ایک تو داہنے کھڑا ہو کیونکہ داہنے کھڑے ہونے کو فضیلت حاصل ہے، اور برابر کھڑا ہو، آگے پیچھے نہیں، کیونکہ جب دو ہوں گے تو اس میں تقدم اور تأخر نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو مقتدی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پیچھے کھسک جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں وہی حدیث ہے حضرت ابن عباس کی، الفاظ ہم پڑھ دیتے ہیں، تفصیل سے حدیث گزر چکی ہے اور یہ سارے مسائل بھی بتا چکا ہوں۔ عن ابن عباس قال بت فی بیت خالۃ میمونۃ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم جاء فصلی 4 رکعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن یساری۔ تو یہ رات میں جب سرکار بیدار ہوئے، سرکار نماز پڑھنے لگے تو میں بھی آیا، ابن عباس سے تو میں بھی آیا، میں بائیں کھڑا ہو گیا، فجعلنی یعنی یمینی، سرکار نے مجھے اپنے داہنے کیا، پھر آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی، فصلی 5 رکعات ثم صلی رکعتین، 5 رکعت نماز پڑھی۔ وہ کیسے؟ 2 رکعت نماز پڑھی تہجد کی اور 3 رکعت نماز پڑھی وتر کی، یہ 5 رکعت ہوئی۔ پھر 2 رکعت نماز اور پڑھی، یہ سنت فجر تھی۔ پھر سو رہے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی۔ غتیت اور خطیب دونوں کا معنی ایک ہے۔ اس کے بعد وضو کی نماز کے لیے نکلے اور وضو نہیں کیا۔ یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے، اور پھر یہی حدیث کچھ زیادہ تفصیل، ابھی جو آپ نے حدیث پڑھی ہے یہ حدیث کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ اب دوسرے والے باب میں آ رہی ہے۔ اس باب کا عنوان ہے اذا قام الرجل عن یسار الامام، اذا قام الرجل، جب مقتدی امام کے بائیں کھڑا ہو تو امام اس کو اپنے داہنے پھیر لائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ دونوں کی بات اس لیے کر رہے ہیں دونوں نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ امام اس کو پکڑ کے لا رہا ہے اور مقتدی آ رہا ہے، تو نماز کے اندر چلنا یہ منافی صلاۃ ہے، مگر چونکہ نماز کی ضرورت کی پیش نظر ہے تاکہ نماز سنت طریقے کے مطابق ادا ہو، اس لیے دونوں کی نماز صحیح ہے۔ حدیث وہی ہے جو ابھی آپ نے پڑھی۔ باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فأمهم، امام نے امامت کرنے کی نیت نہیں کی، پھر کچھ لوگ آ گئے تو اس نے ان کی امامت کر لی، تو یہ امامت صحیح ہے اور سب کی نماز صحیح ہے۔ یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی ابن عباس والی حدیث ہے، اور اسے یہ مسئلہ یوں ثابت کر رہے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، پھر ابن عباس نے آ کر اقتدا کی نیت کر لی تو سرکار نے اپنی امامت میں شریک کر کے ان کی نماز پڑھا دی، نماز ہو گئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور بعد میں ایک آدمی یا چند آدمی آئیں اور وہ اقتدا کی نیت کر لیں تو یہ نماز صحیح ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر امام امامت کی نیت کر لے گا تو اس کو بھی جماعت کا ثواب ملے گا، امامت کی نیت نہیں کرے گا تو جماعت کا ثواب صرف مقتدیوں کو ملے گا، امام کو نہیں ملے گا۔ باب اذا کیا ہے؟ اذا طول الامام، جب امام رکعت نماز کو طویل کر دیں، وکان للرجل حاجہ، اور آدمی کو یعنی مقتدی کو حاجت ہو تو وہ نکل جائے اور نماز پڑھے، فخرج وصلی، تو جماعت سے نکل کر نماز پڑھے۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا آ رہا ہے۔ یہ ہیں جابر بن عبداللہ انصاری، ان کا بیان ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مجتہدین سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یعنی عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ ثم یرجعوا، پھر واپس آتے اپنے محلے میں تو اپنے قوم کے یعنی اپنے محلے والوں کی امامت کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث جابر بن عبداللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، مراد نماز عشاء ہے، پھر واپس آ کر اپنے محلے والوں کی امامت کرتے اور نماز عشاء پڑھاتے، اور نماز عشاء بھی کیسے پڑھتے، کس شان سے؟ فقرہ بالبقرہ، سورہ بقرہ شروع کر دیتے، 2.5 پارہ۔
فن صرف الرجل، ایک آدمی نماز سے واپس چلا گیا کہ کیونکہ اتنی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یعنی صلاۃ العشاء، ثم یرجع، پھر واپس آتے تو اپنی قوم کی امامت کرتے. تو انہوں نے نماز عشاء پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ کی قرات کر دی، لمبی سورہ. ایک آدمی واپس چلا گیا، نماز سے پھر گیا، وہ حزم بن ابی بن کعب تھے. ایک تو دیر تک ایسی رات میں آئے اور دوسرے طویل قرات شروع کر دی. تو وہ واپس چلے گئے، جا کر کہیں نماز پڑھ لی، پھر سو گئے. فکانہ معاذن ینالو منو، نال ینالو کے معنی اصل میں پانے کہتے ہیں، اور اس طرح کے مقام پر جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں عیب جوئی کرنا. اس سے پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے. تو حضرت معاذ اس شخص کی عیب جوئی کرنے لگے. ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ شخص تو فاسق ہے، جماعت چھوڑ کے چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی تو فرمایا فتان فتان فتان، بہت بڑا فتنہ پرور ہے، بہت بڑا فتنہ پرور ہے، بہت بڑا فتنہ پرور ہے. 3 بار سرکار نے فرمایا معاذ بن جبل کو، اور فرمایا فاتنن فاتنن سلاسم، یا فرمایا فتان فتان فتان، فرمایا یہ فرمایا فاتنن فاتنن فاتنن، فتین فتین فتین. اور سرکار نے ان کو حکم دیا اوسط مفصل سے 2 سورتوں کی تلاوت کی. عمر کہتے ہیں کہ لا احفظہما، مجھے وہ دونوں صورتیں یاد نہیں رہ گئی ہیں، اتنا معلوم ہے کہ اوساط مفصل سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صورتیں پڑھنے کی تعلیم فرمائی تھی. تو ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ سرکار نے فرمایا والشمس وضحاها اور سبح اسم ربک الاعلی، یا اسی مقدار کی صورتیں پڑھا کریں. سورۃ الحجرات سے سورۃ البروج تک جتنی صورتیں ہیں ان کو طوال مفصل کہا جاتا ہے. طوال طویل کی جمع ہے، یہ صورتیں ذرا طویل ہیں. اور سورۃ البروج سے لے کر لم یکن الذین کفروا تک اوساط مفصل ہیں. ان کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صورتیں لمبائی میں اوسط درجے کی ہیں. اور لم یکن الذین کفروا سے لے کر آخر تک یعنی والناس تک ان کو قصار مفصل کہا جاتا ہے. قصار قصیر کی جمع، یہ مختصر صورتیں ہیں. تو لم یکن الذین کفروا سے لے کر والناس تک یہ صورتیں مختصر ہیں، اس لیے ان کو قصار مفصل کہا جاتا ہے. اور سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ البروج تک لمبی لمبی صورتیں ہیں تو وہ طوال مفصل ہیں. اور سورۃ البروج سے لم یکن الذین تک جو صورتیں ہیں یہ دونوں کے بین بین ہیں، اس لیے ان کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے. یہ تشریح آپ لوگ یہاں پہ یاد رکھیے گا کیونکہ آگے چل کر پھر کہیں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بتا دیا. ایک بار پھر بتا دیتا ہوں. سورۃ الحجرات شریف سے لے کر سورۃ البروج تک کی صورتیں طوال مفصل ہیں، اور سورۃ البروج سے لم یکن الذین تک اوساط مفصل ہیں، اور لم یکن الذین سے والناس تک قصار مفصل ہیں. اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجیے، آگے بھی اس کی ضرورت پڑے گی. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نماز مختصر پڑھانی چاہیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے لوگ مشقت میں کتنا پڑ گئے. ایک تو عشاء کی نماز اس سرکار کے ساتھ پڑھتے تھے تو یوں ہی دیر ہوتی تھی، سرکار یوں ہی دیر میں پڑھتے تھے. اور وہاں سے اپنے محلے میں آتے تھے، یہاں جماعت قائم ہوتی تھی تو سب سورہ بقرہ شروع کر دیا. تو اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ دن بھر کام کر کے تھکے ہارے ہوئے ہیں وہ کب تک انتظار کریں، کتنی لمبی قرات کریں. اس لیے صاحب چلے گئے. ان پر معاذ بن جبل ناراض ہوئے سرکار کو معلوم ہوا
تو سرکار نے یہ بات فرمائی. سرکار علیہ السلام کو جماعت کی کثرت بہت محبوب تھی، اور معاذ بن جبل کا یہ عمل جماعت میں کو قلیل کرنے والا تھا. اس لیے سرکار نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اتنا سخت لفظ کہا. پھر ایسے وہ کرتے رہتے تو لوگوں میں فتنہ بھی پھیلتا، اس لیے سرکار علیہ السلام نے یہ بات کہی. یہاں پر یہ حدیث ایک اختلافی مسئلے کی بنیاد بھی بن جاتی ہے. یہ حدیث ابھی آگے آنی چاہیے، اب وہیں انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کریں گے. باب تخفیف الامام فی القیام و اتمام الرکوع والسجود. امام کو قیام مختصر کرنا چاہیے اور رکوع اور سجدہ مکمل کرنا چاہیے. قیام مختصر کرنے مطلب کیا ہوا کہ قراءت مختصر ہو، مگر اور رکوع اور سجدہ مکمل کرنے مطلب کیا ہوا کہ تعدیل ارکان کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے، اور کم سے کم 3 بار تسبیح دونوں میں ضرور پڑھے. اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے قید سنا، انہوں نے کہا خبر دی مجھ کو ابو مسعود نے کہ ایک شخص نے عرض کی واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں تو فجر کی نماز سے فلاں شخص کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہوں. یعنی وہ قرات اتنی لمبی کرتے ہیں کہ میں نہیں جاتا ہوں شریک ہونے کے لیے، میں فلاں شخص کی وجہ سے فجر کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں. مما یطیل بنا، کیونکہ اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ لمبی قرات کرتے ہیں. تو لمبی قرات تو شریک جماعت میں شریک ہونے کا سبب ہونا چاہیے. یہ پیچھے رہ جانے سبب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب لمبی قرات کریں گے تو اتنی دیر تک ہر شخص کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، اور اس صبح میں ہر آدمی کو مختلف ضرورتیں استنجے وغیرہ کی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے نہیں جاتے تھے جائیں اور استنجے وغیرہ کی حاجت ہو جائے، اس لیے گھر پہ ہی پڑھ لیں. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں دیکھا فی موعظۃ، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی واعظ میں اس دن سے زیادہ سخت غضبناک نہیں دیکھا. اس چونکہ سرکار بہت ناراض ہوئے، پھر فرمایا ان منکم منفرین، تم میں کچھ لوگ نفرت پیدا کرنے والے ہیں. فایکم ما صلی بالناس، تم میں سے جو شخص بھی نماز پڑھائے فلیتجوز، تو مختصر نماز پڑھائے، اس لیے کہ اس میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں. تو دیر تک تمہارے ساتھ وہ نہ کھڑا رہ سکتے ہیں، نہ لمبا رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں. یہاں دیکھیے ان منکم منفرین، تم میں کچھ لوگ نفرت پیدا کرنے والے ہیں. اس حدیث کو یاد رکھیے. شروع کتاب میں آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی، بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو اور نفرت نہ پھیلاؤ. تو نفرت کی ایک مثال میں طول قرات بھی نماز کو کی تطویل کو بھی آپ لے سکتے ہیں کہ نماز کو مختصر کرنا یہ بشارت ہے، اور لمبی نماز پڑھانا یہ تنفیر ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے، اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، تو مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں ضعیف اور بیمار اور بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور جب اپنے لیے نماز پڑھے تنہا، فلیطول ما شاء، تو جتنی لمبی چاہے پڑھے. تو اب اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، تنہا پڑھنا ہو جتنی لمبی چاہو پڑھو، لیکن لوگوں کو پڑھاؤ تو نماز مختصر پڑھاؤ، کیونکہ جو کمزور ہے وہ تمہارے ساتھ دیر تک کھڑا رہ سکتا، سقیم یعنی بیمار ہے تو وہ بھی نہیں رہ سکتا، کبیر عمر دراز ہے تو وہ بھی نہیں رہ سکتا، کوئی اور حاجت والا ہے تو وہ بھی نہیں رہ سکتا. تو سب کا لحاظ کرنا چاہیے. باب من شکا امام ہو، جس نے امام کی شکایت کی، اذا طول، جب امام نے قرات طویل کر دی. ابو سعید کہتے ہیں طولت بنا یا بنیہ، اے بیٹے تم نے تو نماز لمبی پڑھا دی. یہ حاشیے میں دیکھ لیجئے گا، فإن قول ابی سعید لابنہ طولت بنا الصلاۃ، یہ کس شکایت ان تطویل ہی، یہ گویا بیٹے سے شکایت ہے کہ بیٹا تم نے لمبی نماز پڑھا دی. تو انہوں نے ابو سعید بن حضیر نے بیٹے سے شکایت کی کہ تم کو اتنی لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے. ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میں تو فجر میں فلاں شخص کے
نماز طول کرنے کی وجہ سے، قرات طویل کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔ تو اب یہ وہی حدیث ہے جو ابھی آپ نے پڑھی، پوری حدیث الفاظ وہی ہیں، بس میں ذل حاجت کا لفظ اضافہ ہے۔ پھر دیکھیے تو یہ معاذ بن جبل والی حدیث جو آپ نے 2 بار پڑھ لی یا 3 بار پڑھ لی، وہ حدیث کچھ تفصیل کے ساتھ یہاں آ رہی ہے، ہم تو اسے چھوڑ دیتے، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کچھ تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو پوری پڑھائیں گے۔ یہ دیکھیے اس میں ایک لفظ آ رہا ہے النازع، مستعمل من الابل فی سقی النخل والزرع وهو البغیل الذی استقى علیہ۔ نازع کہتے ہیں اس اونٹ کو جس پر پانی ڈھو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جائے، تو اس کو نازع کہتے ہیں، پانی ڈھونے والا اونٹ۔ اور اس میں ایک لفظ آ رہا ہے قد جنح اللیل، یعنی اقبل بظلمتہ، رات کا تاریک ہونا، جنح اللیل، رات تاریک ہو چکی تھی۔ اب دیکھیے 2 لفظ آئے تھے، ان کی ہم نے تشریح کر دی، اور باقی الفاظ بالکل واضح ہیں، اور ساری باتیں آپ پڑھتے ہوئے آئے ہیں، مفہوم اور مسئلہ سب بیان کر چکے ہیں، لیکن اب پڑھیے آپ یہاں پر۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک شخص اقبل رجل، ایک شخص 2 اونٹ لے کر آیا، جس سے وہ پانی ڈھو کر ایک جگہ سے لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا کرتا تھا۔ تو دن بھر بیچارہ پانی ڈھو کر پہنچایا، تو خود بھی تھکا اور دونوں اونٹ بھی تھکے۔ وقت جنح اللیل، اور رات تاریک ہو چکی تھی، یعنی کہ رات کافی گزر چکی تھی، تبھی زیادہ تاریک ہوگی۔ فوافق معاذن، اس نے حضرت معاذ کو پایا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو دیکھ کر نماز پڑھا رہے ہیں، فبرک ناضحہ، اس نے اپنے دونوں اونٹوں کو بٹھایا اور حضرت معاذ کی طرف آیا نماز پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی یا سورہ نساء شروع کر دی، ہو سکتا ہے دونوں صورتیں پڑھی ہوں، ایک رکعت میں سورہ بقرہ اور ایک رکعت میں سورہ نساء۔ فانطلق الرجل، تو آدمی تھکا ہارا تھا، چلا گیا، دن بھر کام کاج، اتنی دیر ایسی ہو چکی تھی، اب جب اتنی لمبی قرات دیکھی تو برداشت نہیں کر سکا، جا کر نماز الگ پڑھی اور اس کے بعد چلا گیا۔ یہ بلغہ، پھر ان کو خبر ملی اس شخص کو کہ انہ معاذ نعلم منہ، معاذ ان کی اب جوئی کر رہے ہیں، یعنی منافق کر رہے ہیں۔ تب وہ شخص صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت معاذ کی بارگاہ رسالت میں شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بلایا معاذ کو اور فرمایا معاذ افتانون انتا، یا فرمایا افاتنون انتا، 3 مرتبہ حضور نے یہ بات کی، معاذ تم فتنہ پرور ہو، فتنہ پرور ہو، فتنہ پرور ہو، فلولا صلیت، تم سبح اسم ربک الاعلی کو نہیں پڑھتے، والشمس وضحاہا کو نہیں پڑھتے، واللیل اذا یغشی کو نہیں پڑھتے، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں کو نہیں پڑھتے، تو یہی اوساط مفصل کی صورتیں کو نہیں۔ تو دیکھیے وہاں یہ ہے کہ راوی نے کہا دیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، اور یہ دوسرے راوی حدیث ہیں، تو انہیں بتا دیا سرکار نے سب اسم ربک الاعلی والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشی کا نام لے کر بتایا کہ یہی صورتیں پڑھا کرو، فن کیونکہ تیرے پیچھے عمر دراز اور کمزور اور حاجت مند لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنی نماز پڑھنی ہو تو جتنی طویل کرنا چاہیں طویل کریں، لیکن جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھانی ہو تو نماز اور قرات مختصر کریں اور رکوع اور سجدہ مکمل تعدیل ارکان کے ساتھ کریں۔ اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک استدلال کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک بات رہ گئی ہے جو پہلے گزر چکی، کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عشاء کی نماز پڑھ کر کے آتے تھے، تو یہاں آ کر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی پاک کے ساتھ انہوں نے سورہ یہ عشاء کی نماز پڑھ لی تو فرض ادا ہو گیا۔ اب یہاں آ کر جو نماز پڑھتے تھے یہ نفل نماز ہوتی تھی، تو امام متنفل اور ان کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ مفترض، تو پتہ چلا کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز صحیح و درست ہے۔ ہم لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ
فرض کی نیت سے نماز پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے سرکار کے ساتھ وہ نفل کی نیت سے نماز پڑھتے ہوں اور فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والے کی نماز صحیح ہے، اور یہاں آ کر فرض پڑھتے ہوں اور ان کے پیچھے لوگ بھی فرض پڑھتے ہوں، تو مفترض کے پیچھے مفترض کی نماز ہوئی۔ اور یہ تو ان کی حدیث کا جواب ہوا، ان کی دلیل کیا، ہماری دلیل کیا ہے؟ تو ہماری دلیل وہ صلاۃ الخوف کی حدیثیں ہیں کہ خوف کی حالت میں اگر یہ بات جائز ہوتی کہ نفل امام متنفل ہو اور مقتدی مفترض ہوں تو پھر صلاۃ الخوف کے مشروع ہونے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ ایک جماعت امام کے پیچھے فرض کی نیت سے نماز پڑھ لیتی اور امام پوری نماز پڑھا دیتی، اور جب دوسری جماعت آتی تو امام ان کو نفل نماز پڑھا دیتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو صلاۃ الخوف کی مشروعیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ہم نے الحواس الجلیہ جو تعلیقات ہیں شرح صحیح مسلم پر، اس میں اس بات کو اچھی طرح سے واضح کیا ہے۔ باب الایجاز فی الصلاۃ و اکمالہا، نماز کو مختصر اور مکمل کرنے کا بیان۔ مختصر کرنے مطلب یہ ہے کہ قرأت مختصر ہو، مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع سجدہ پورے تعدیل ارکان کے ساتھ کیا جائے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر بھی پڑھتے تھے اور مکمل بھی، یعنی ایک ساتھ دونوں صفتیں ہوتی تھیں۔ ابو قتادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے فرمایا انی لاقوم، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز طویل پڑھاؤں، پھر میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، کراہیت ان اشق علی امہ، اس بات کو ناگوار ہونے کی وجہ سے کہ کہیں اس کی ماں کے دل پر شاخ نہ گزرے۔ اس کی ماں کے دل پر شاخ گزرے گا تو سوچے کہ سرکار تو قرات پر قرات کرتے چلے جا رہے ہیں اور میرا بچہ رو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے میں نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ جلد اس کو فرصت ملے اپنے بچے کو جا کر دیکھ لے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ما صلیت وراء امام قط، میں نے کسی امام کے پیچھے کبھی سرکار علیہ السلام سے زیادہ مختصر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ مکمل نماز نہیں پڑھی، یعنی سرکار کی نماز سب سے زیادہ مختصر بھی ہوتی تھی اور سب سے زیادہ مکمل بھی ہوتی تھی۔ مختصر بہت، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اختصار کا احساس ہوتا ہو کہ سرکار علیہ السلام کی قرات بڑی دل پذیر ہوتی تھی تو قرات میں مو ہو جاتے تھے تو نماز کچھ طویل ہوتی ہو مگر ان کو احساس نہ ہوتا ہو۔ وہ ان کانا لا یسمع، ان شرطیہ نہیں مخففہ میں مستقلہ ہے، اس کی علامت ہے لا یسمع میں لام تاکید، اور بے شک حضور بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز مختصر کر دیتے اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں اس کی ماں فتنے میں نہ پڑ جائے کہ پڑھ رہی ہو نماز اور دل لگا ہوا ہو برابر بچے کی طرف۔ قتادہ انس بن مالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا ادخل فی الصلاۃ، یہ وہی حدیث ہے، وانا اريد اطالۃ فاسمع بکاء الصبی فاتزوج فی صلاتی مما اعلم من شدت وجد امی من بکائی، مما من اجلیہ ہے، اس وجہ سے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی ماں کو بچے کے رونے کی وجہ سے سخت تکلیف ہوگی، شدت وجد ہوگی، یعنی سخت غم و ملال ہوگا، تو ماں کو سخت غم و ملال سے بچانے کے لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بھی وہی حدیث ہے، اذا صلی ثم اما قوما، نماز پڑھی پھر قوموں کی اپنی قوم کی امامتی، وہی معاذ بن جبل والی حدیث ہے، یہاں بہت مختصر ہے اور میں نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی اور اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ بیان کر دیے۔ من اسمان ناسا تکبیر الامام، جو لوگوں کو امام کی تکبیر سنائے، یعنی امام نماز پڑھائے، امام کی آواز پست ہے اس لیے امام کی تکبیر پر وہ بھی تکبیر کہے تاکہ پیچھے کے لوگ آواز کو سن کر کے رکوع سجدہ وغیرہ کر کے نماز مکمل کریں، اس کو تبلیغ کہا جاتا ہے اور تکبیر وغیرہ پہنچانے والے کو مکبر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ نہیں، اختصار کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی بیماری والی حدیث بیان کی ہے جس میں سرکار تشریف لائے اور ابوبکر صدیق کے بغل میں بیٹھ گئے تو سرکار بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور باقی لوگ کھڑے ہو کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے تھے۔
باب الرجل یاتم بالامام، اس بات پہ بیان کی ایک آدمی امام کی اقتدا کرے اور لوگ مقتدی کی اقتدا کریں. اور ذکر کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ائتموا بی، تم لوگ میری اقتدا کرو، ولیاتم بکم من بعدکم، اور تمہاری اقتدا تمہارے بعد والے کریں. یعنی جو آگے کے صف والے ہیں مجھے دیکھ کر نماز پڑھیں اور پیچھے کی صف والے اپنے اگلی صف کو دیکھ دیکھ کر کے نماز پڑھیں. اس طور پر رکوع سجدہ کرتے چلیں. اور اس کے بعد کیا ہے، وہی حضرت سرکار علیہ السلام کی وہی مرض وفات والی حدیث ہے جس میں سرکار نے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے خبر بھیجوائی تھی. اور اس سے پورا یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرد امام کی اقتدا کرے اور لوگ مقتدی اقتدا کریں، اس لیے وہ تبلیغ کے فرائض انجام دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تبلیغ کر رہے تھے، مبلغ تھے، اس لیے آپ کی تکبیر پر سارے لوگ اقتدا کر رہے تھے. حل یاخذ الامام اذا شک بقول الناس، کیا امام کو جب شک لاحق ہو تو لوگوں کے قول پر عمل کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عمل کر سکتا ہے. اس سے پہلے کئی بار یہ حدیث گزری کہ سرکار نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا اور ذوالدین نے کہا سرکار نماز کم ہو گئی یا بھول گئے، اور پھر صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے تائید کر دی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور آخر میں سجدے سہو کیا. باب اذا بکى الامام فی الصلاۃ وقال، جب امام نماز میں رو پڑے. عبداللہ بن شداد کہتے ہیں سمیت نشیج عمر وانا فی آخر الصفوف، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشیج کے معنی ہے ہچکی کی آواز. میں نے مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں خوف الہی کی وجہ سے وہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں. کبھی کبھی ہچکی بھی آ جائے رونے کی وجہ سے تو بھی کوئی بات نہیں، آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی کی آواز سنی اور میں صف کے پیچھے تھا، اس مطلب کہ ان کی ہچکی کی آواز تیز تھی. نشیج عمر اذا غص بالبکاء فی حلقه، وہی ہچکی لے کر رونا من غیر انتخاب. وقال الحیروی هو صوت معه ترجیح کما بکاؤ فی. اچھا یہ وہی ہچکی ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے ہچکی لیتے تھے کہ اس ہچکی کی آواز پیچھے کی صف کے لوگوں کو جو آخری صف میں تھے ان کو آواز سنائی دیتی تھی. اچھا کہاں چلا؟ وانا آخر وانما اشکو، قرآن پاک میں وانما اشکو بثی و حسنی الی اللہ، میں اپنے شدید غم اور حزن کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں بث و حزن کی اجازت ہے، لیکن ہمارا مذہب یہ ہے کہ اگر آواز نکلنے لگے تو آواز کے نکلنے سے جس کو آواز ایسے نکلے جو کلام کی شکل اختیار کر لے تو اس سے نماز فاسد ہوگی. عائشہ ام المومنین صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مرض وفات میں فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو حکم دو. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ سرکار حضرت عمر کو حکم دے دیجئے، کیونکہ حضرت عمر رقیق القلب آدمی ہیں، وہ رونے لگیں گے. سرکار نے یہ جانتے ہوئے کہ حضرت عمر صدیق رو پڑیں گے اور قرار بھی کریں گے، رونے بھی لگیں گے، پھر بھی سرکار نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. تو پتہ چلا کہ نماز میں خوف الہی اور خشیت خداوندی کی وجہ سے کوئی رو پڑے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. باب تسویۃ الصفوف عند الاقامۃ و بعدها، صفوں کو سیدھا کرنا اقامت کے وقت اور اقامت کے بعد. جب اقامت کے وقت لوگ کھڑے ہوں تو اس وقت سیدھا کر لینا چاہیے، اور اگر اس وقت تک صف سیدھی نہ ہو تو اقامت ہونے کے بعد پہلے صف سیدھی کر لی جائے، اس کے بعد نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہا جائے. صفوں کی کا تسویہ یعنی سیدھا کرنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبوب تھا. کئی چیزیں ہیں جن کا لحاظ صفوں میں واجب ہے. نمبر 1 تو یہی تسویہ
کہ صفیں بالکل سیدھی ہوں، جیسے تیر پھینکتے ہیں تو بالکل سیدھے جاتی ہے، اس طور پر سیدھا ہونا چاہیے۔ دوسرے وصل صف، صف کو جوڑے، حدیث میں ہے من وصل صفن وصلہ اللہ، جو صف کو جوڑے اسے اللہ جوڑے، ومن قطعہ قطعہ اللہ، جو صف کاٹے اسے اللہ کاٹے۔ اور تیسری چیز ہے تراس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا سٹے چھیلے، اتنا سٹ کر کھڑے ہوں کہ کندھے سے کندھا چھیلے، یعنی بدن سے بدن چھیلے۔ ضروری نہیں ہے کندھے سے کندھا ہی سٹے، کیونکہ کوئی آدمی لمبے قد کا ہوتا ہے، کوئی بہت ناٹے قد کا ہوتا ہے، کوئی اوسط قد کا ہوتا ہے، تو سب کا کندھا تو نہیں مل سکتا ہے۔ یوں ہی پاؤں کو برابر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پاؤں بھی سب کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پاؤں بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سب سیدھی ہو اور بدن بدن سے سٹا ہو، چاہے کندھا کندھا سے سٹے یا نہ سٹے۔ تو صف میں یاد رکھیے گا کئی چیزیں لازم ہیں، 3 چیزیں۔ ایک تسویۃ الصفوف، صفوں کا سیدھا ہونا۔ دوسرے وصل صفوف، صفوں کو جوڑنا کہ بیچ میں رکھنا نہ رہے۔ اور تیسرے تراس، ساد مشدد تراس، بالکل سٹ کر کھڑے ہونا کہ بدن بدن سے چھلے۔ یہ 3 چیزیں واجب ہیں۔ اور ایک چیز اور واجب ہے صف میں، وہ ہے اتمام الصفوف، صفیں مکمل کرنا، یعنی پہلے صف اول مکمل ہو جائے داہنے سے لے کر بائیں تک، تو اس کے بعد دوسری صف لگائی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صف اول میں داہنے یا بائیں یا دونوں طرف جگہ خالی ہو اور پیچھے صف لگا لیں کہ یہ صف کو خالی کرنا ہوا، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اتمام الصفوف یہ صف کا چوتھا حکم ہے، اور یہ چاروں احکام جو صفوف کے تعلق سے ہیں یہ سب کے سب واجبات سے ہیں، مگر یہ واجبات صلاح سے نہیں، واجبات صفوف سے ہیں۔ اس کا فرق کیا ہے ہم کسی وقت انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ہم نے صفوف کے تعلق سے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ اب دیکھیے اس صفحے میں حدیثیں کیا کیا آ رہی ہیں۔ کیونکہ گفتگو صف کی شروع ہو چکی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ ان تمام باتوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں لائیں گے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصون صفوفکم، تم لوگ اپنی صفوں سیدھی کرو گے، اور لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، یا اللہ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت پیدا کر دے گا، کہ جب دونوں ایک دوسرے سے ملیں گے تو کوئی اپنا چہرہ ادھر پھیر لے گا، کوئی ادھر پھیر لے گا۔ آج بڑی بات ہے، لوگ صفیں سیدھی نہیں کرتے اور اس طرح سے ان کے درمیان دوری اور بغض پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیم الصفوف، صفیں سیدھی رکھو، وہی اقامت الصفوف کیا ہے؟ وہی تسویۃ الصفوف ہے۔ اقیم الصفوف، صو الصفوف، صفیں سیدھی رکھو، فانی اراکم خلف ظہری، کیونکہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اس لیے معلوم ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں۔ باب